میرا نام ثانیہ قیوم ہے اور میرا باپ قیوم میرے بچپن میں ہی انتقال کر گیا تھا، اسی لیے میری پرورش میری ماں نے اکیلے ہی کی تھی۔ مجھ سے چھوٹی میری ایک بہن تھی اور بس ہماری یہی ایک چھوٹی سی فیملی تھی۔ جب ابا کا انتقال ہوا تو اماں بہت جوان تھی۔ میں اس وقت کوئی 6 سال کی اور میری بہن یاسمین 3 سال کی تھی۔ سب نے اماں کو مشورہ دیا کہ بیٹیوں کو یتیم خانے میں چھوڑ دو اور دوسری شادی کر لو۔ ارے تمہارے آگے ساری زندگی پڑی ہے۔ لیکن اماں نے صاف انکار کیا اور کہا کہ میری بیٹیوں کا باپ مر گیا ہے تو ان کے لیے زندہ ماں بھی مر جائے۔ میری بیٹیاں یتیم ضرور ہیں مگر بے سہارا نہیں جو انہیں یتیم خانے بھیج دوں۔ اماں نے تن تنہا ساری دنیا کا مقابلہ کیا تھا اور ہمارے لیے چٹان بن کر کھڑی ہو گئی۔ میرے ابا ریلوے میں سرکاری ملازم تھے اور ابا کے انتقال کے بعد پینشن پر گھر کی گاڑی چلنے لگی جس سے ہمارا اچھا گزارا ہو جایا کرتا تھا، اور ابا نے اچھے وقتوں میں اپنا ذاتی مکان بھی بنا لیا تھا جو اب ہمارے لیے سر چھپانے کی جگہ تھی۔ ہماری امی ہمارے لیے اور ہم اپنی امی کے لیے ہی جیتے تھے۔ ہمارے پڑوس میں ایک صاحب رہا کرتے تھے، ان کا نام سکندر تھا اور وہ ڈاکٹر تھے۔ آس پڑوس کے سب لوگ انہیں ڈاکٹر صاحب کہا کرتے تھے۔ میرے بچپن میں وہ جوان ہوا کرتے تھے، بلکہ جب میں 5ویں کلاس میں تھی تو انہی دنوں انہوں نے اپنی ہاؤس جاب مکمل کی تھی اور ہمارے پڑوس میں اپنی امی کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ ہمارے محلے میں سب سے بڑا گھر بھی انہی کا تھا اور وہ واحد انسان تھے جن کے پاس اس وقت گاڑی تھی۔ وہ اپنی جوانی میں بھی کافی خوش اخلاق اور ہنس مکھ سے انسان تھے۔ آس پڑوس کے ہر بچے سے لے کر ہر بوڑھے تک سب کے وہ پسندیدہ تھے اور مجھے بھی بہت پسند تھے۔ میری بھی بہت دوستی تھی ان کے ساتھ۔ وہ تھے ہی اتنے اچھے، اور ویسے بھی وہ ہمارا بڑا خیال رکھتے تھے کیونکہ ہمارے ابا تو اس دنیا میں نہیں تھے۔ تو کہتے ہیں باپ کے مر جانے کے بعد اولاد پر گزرتے کرب سے میں واقف ہوں، اسی لیے میری کوشش ہوتی ہے کہ کوئی اس کرب سے گزر بھی رہا ہو تو اسے محسوس نہ ہونے دوں اس اذیت کو۔ مجھے اور میری بہن کو اسکول کے لیے وہ اپنی گاڑی میں لے جا کر کرتے تھے۔ امی شرمندہ ہو کر منع کرتی رہ جاتی لیکن وہ ماں جی کہہ کر اماں کو چپ کروا دیا کرتے۔ وہ عمر میں اماں سے کوئی 6-7 سال چھوٹے تھے لیکن میری اماں کو ماں جی کہا کرتے تھے، اور جب میں نے ایک دن ان سے پوچھا کہ آپ میری ماں کو ماں جی کیوں کہتے ہیں تو وہ ہنس پڑے اور بولے، تم نہیں سمجھو گی ثانیہ، جب بڑی ہو جاؤ گی تب بتاؤں گا۔ اور میں منہ بنا کر رہ گئی۔ مجھے اس کا میری ماں کو ماں جی کہنا اچھا نہیں لگتا تھا۔ وہ میری ماں کا نام بھی تو لے سکتا تھا جیسے میں اس کا نام لیتی تھی۔ عمر میں ان سے 20 برس چھوٹی تھی لیکن میری ان کے ساتھ دوستی تھی تو میں ان کا نام لے لیا کرتی تھی۔ میری اماں نے بہت لاڈ پیار سے ہمیں پالا اور کبھی بھی محسوس نہیں ہونے دیا کہ میں یتیم ہوں۔ اماں کے لاڈ پیار کا ہی نتیجہ تھا کہ میں بہت زیادہ ضدی ہوتی جا رہی تھی اور باقی کی کسر سکندر میرے ناز نخرے اٹھا کر پوری کر دیا کرتے تھے۔ میں جس شے کے لیے ضد کرتی تھی تو میری ضد پکی ہو جایا کرتی تھی۔ کوئی چیز جو میری ہے تو وہ بس صرف میری ہی ہے، اور اماں کو میری عادت بہت کھٹکتی تھی۔ وہ اکثر کہتی تھی کہ یہ ضد تمہیں نقصان نہ پہنچا دے ثانیہ، اور میں ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیا کرتی تھی۔ میں من موجی سی لڑکی تھی، اور انہی دنوں پتہ چلا کہ سکندر کی امی کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے اور پھر سنا کہ وہ اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ سن کر سب کو دکھ ہوا کہ سکندر دکھی ہوگا، لیکن دل کو خوشی بھی ہوئی تھی کہ اچھا ہوا بڈھی مر گئی۔ ہر وقت میرے پیچھے لگی رہتی تھی اور مجھے کہتی تھی، سنو لڑکی، میرے بیٹے کا وقت برباد کرنے مت آیا کرو۔ سکندر میرا دوست تھا اور میں ہر شے کے لیے اس قدر پاگل تھی کہ مجھے اپنا دوست اس کی ماں کے ساتھ بھی بانٹنا پسند نہیں تھا۔ میں چاہتی تھی کہ سکندر اور اس کی ماں کو الگ کر دوں، اور میرا کام خدا نے ہی آسان کر دیا تھا۔ میرا دوست صرف میرے حصے میں آ گیا تھا۔ وہ اپنی ماں سے بہت پیار کرتا تھا اور اس کے جنازے سے لگا زار و قطار رول جا رہا تھا، اور تب میں نے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے اس کے آنسو صاف کیے اور اسے پانی پلایا۔ اسے روتا دیکھ کر مجھے بھی رونا آ رہا تھا۔ سکندر کی ماں کی موت کے بعد اماں نے اس کا اور زیادہ خیال رکھنا شروع کر دیا کیونکہ اس نے بھی ابا کے انتقال کے بعد ہمارا بڑا خیال رکھا تھا۔ ہمارے گھر کے سودے سلف سے لے کر بجلی گیس کے بل اور ہماری اسکولوں کی فیس تک کے لیے اس نے ہی بھاگ دوڑ کی تھی۔ میری اماں کہا کرتی تھی کہ میرے 2 نہیں 3 بچے ہیں۔ عمر کے تھوڑے سے فرق کے باوجود سکندر انہیں ماں مانتا تھا اور میری اماں سکندر کو بیٹا۔ مجھے بھی سکندر کافی اچھا لگتا تھا۔ اس نے ہماری تنہائی کو ہمارے ساتھ مل کر بانٹا، اور جب اس پر ایسا وقت آیا تو میں نے بھی اسے اکیلا نہیں چھوڑا تھا۔ میں اپنی بیتو باتوں سے اس کے اداس چہرے پر مسکراہٹ کے 1000 رنگ بھرنا جانتی تھی۔ تھوڑا وقت اور گزرا تو وہ اپنی ماں کے غم سے باہر نکل آیا اور دوبارہ سے اپنا کام شروع کر دیا۔ میرے اور یاسمین کے بھی سالانہ امتحانات تھے، سو ہم دونوں اس میں مشغول ہو کر رہ گئے تھے۔
اور انہیں دنوں اماں نے مسکراتے ہوئے مجھے کہا، تمہارے لیے ایک اچھی خبر ہے، اور وہ یہ ہے کہ میں تمہارے دوست کی شادی کرنے کا سوچ رہی ہوں۔ 1-2 لڑکیاں میں نے دیکھ رکھی ہیں، لیکن تم اس سے پوچھ لینا، اگر اسے کوئی اور پسند ہو تو اس لڑکی کو دیکھنے چلے جاتے ہیں۔ میں خود پوچھ لیتی اس سے، لیکن ماں ہوں نا، تو وہ شرما جائے گا اور ٹھیک سے بتا نہیں پائے گا۔ اماں اتنے مزے سے کہہ رہی تھی اور میرے اندر کی اڑیل اور ضدی لڑکی کو آگ لگ گئی تھی۔ وہ میرا دوست تھا تو اس کا مطلب ہے وہ میرا ہی ہے۔ خدا خدا کر کے تو اس کی ماں فوت ہوئی تھی، جو میری اور سکندر کی دوستی کے درمیان دیوار بن کے کھڑی تھی، اور اب اماں ایک اور دیوار لانے کا سوچ رہی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں سکندر سے اس متعلق کوئی بات نہیں کروں گی، کیونکہ میں نے ڈراموں میں دیکھا تھا بیوی آنے کے بعد مرد اپنے دوستوں کو بھول جاتے ہیں، اور میرا تو بھری دنیا میں صرف ایک ہی دوست تھا اور میں اسے کھو نہیں سکتی تھی۔ ایک دن اماں کی دوست اپنی چھوٹی بہن کے ساتھ ہمارے گھر آئی ہوئی تھی۔ اس وقت میں 8ویں کلاس میں تھی اور وہ لڑکی مجھے بچی سمجھ کر اپنے پاس بلانے لگی۔ میں اس لڑکی کے پاس گئی تو وہ ٹیرس پر کھڑی اپنے گھر کے لان میں بیٹھے سکندر کو دیکھ رہی تھی۔ جب میں پاس گئی تو کہنے لگی، یہ وہی ڈاکٹر صاحب ہیں نا جن کے لیے تمہاری امی رشتہ ڈھونڈ رہی ہیں؟ تو میں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ اور پھر کیا، وہ لڑکی سکندر کو دیکھ دیکھ کر مسکرانے لگی، جو مجھے بالکل اچھا نہیں لگا تھا۔ وہ میرا دوست تھا تو اسے کوئی اور کیوں کر دیکھتا؟ میں فوراً سے سکندر کے پاس گئی اور اسے بتایا کہ میری ماں کی دوست کی بہن اسے ٹیرس پر سے دیکھ دیکھ کر مسکرا رہی ہے۔ تو وہ بھی ہنس دیا اور بولا، کیا لڑکی پیاری ہے؟ تو مجھے اور غصہ آ گیا۔ میں نے کہا ہاں پیاری ہے، لیکن اماں اس کی تم سے شادی کروانا چاہتی ہے۔ تو بولا، اچھا یہ تو اچھی بات ہے، لڑکی پیاری ہو تو شادی کر لینی چاہیے۔ اور میں نے اس کے بازو پر مکہ مارتے ہوئے کہا، تم کسی سے بھی شادی نہیں کر سکتے۔ تو اس نے شرارت سے کہا، تو تم سے کر لوں شادی؟ اور میں نے کہہ دیا، ہاں مجھ سے کر لو۔ اور پھر مجھے یہ بات کافی اچھی لگی۔ وہ میرا دوست تھا تو شادی بھی مجھ سے ہی کرتا۔ سب لڑکیاں اسے دیکھ کر کہتی تھی کتنا ہینڈسم جوان ہے، اور وہ ہینڈسم جوان صرف میرا ہو سکتا تھا۔ اور پھر کیا تھا، میں نے اماں سے کہہ دیا کہ سکندر کی شادی کسی اور سے کرنے کی ضرورت نہیں، اس سے میں شادی کروں گی۔ یہ سن کر پہلے تو اماں حیران اور پریشان ہو گئی، اور پھر جب میری ضد بڑھنے لگی تو انہوں نے مجھے بری طرح سے ڈانٹ دیا، لیکن ہمیشہ کی طرح میں اس بار بھی اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹی۔ میں نے سکندر سے کہہ دیا کہ وہ اماں سے میرا رشتہ مانگے۔ اماں مجھے ڈانٹ سکتی تھی لیکن اماں اسے انکار نہیں کر سکتی تھی۔ سکندر نے مجھے سمجھانا چاہا کہ اس کی اور میری عمر میں بہت فرق ہے، جب تک میں جوان ہوں گی تب تک سکندر بوڑھا ہو چکا ہوگا، لیکن میں نے کسی بات پر بھی کان نہیں دھرے اور سکندر کو مجبور کر دیا کہ وہ جا کر اماں سے میرا رشتہ مانگے، اور وہ چلا بھی گیا۔ اماں سچ میں اسے انکار نہیں کر سکی تھی اور سکندر کو سمجھانے کی کوشش کی کہ میری بیٹی پاگل ہے، وہ چمکتی چیزوں کے پیچھے جاتی ہے اور چاہتی ہے کہ جو چمکتی شے اس کے پاس ہے ہمیشہ چمکتی رہے، اور ذرا برابر بھی اپنی چمک کھو دے تو وہ اسے پھینک دیتی ہے۔ اور دوسری بات کہ تمہاری اور اس کی عمر میں بہت فرق ہے، تمہاری ابھی شادی کی عمر ہے اور وہ بہت چھوٹی ہے، تمہیں اس کے لیے انتظار کرنا پڑے گا۔ سکندر بھی میری عادتوں سے واقف تھا، لیکن اسے بھی میری عادت ہو گئی تھی، اور اسی عادت کے لیے وہ انتظار کرنے کو تیار ہو گیا۔ اور پھر ساری دنیا نے دیکھا کہ ایک 14 سالہ لڑکی کی منگنی اس کی اپنی رضامندی سے ایک 35 سالہ مرد سے ہو گئی۔ سکندر سے منگنی کر کے میں بہت خوش تھی، کیونکہ اب کوئی اسے اپنا نہیں کہہ سکتا تھا، ہم دونوں کی دوستی کے بیچ کوئی بھی نہیں آ سکتا تھا۔ ایک بار پھر سے میری ضد جیت چکی تھی۔ وقت کا کام ہے گزرنا، اور وہ گزرتا ہی چلا گیا، کسی پرندے کی طرح اڑان بھرتا ہوا برسوں کا سفر طے کر چکا تھا۔ میں نے اپنا گریجویشن مکمل کیا تو میری ماں نے میری شادی کا فیصلہ کر لیا، لیکن میں اب شادی کرنا نہیں چاہتی تھی۔ برسوں پہلے میری ماں نے ٹھیک کہا تھا کہ چمک ختم ہوتے ہی میں چیزیں پھینک دیتی ہوں۔ جوان ہونے پر مجھے احساس ہوا کہ مجھ سے کتنی بڑی غلطی ہو گئی۔ میرا اور سکندر کا تو کوئی جوڑ ہی نہیں تھا، کہاں میں 22 سال کی سیاہ لمبے بالوں اور اجلی رنگت والی جوان لڑکی، اور کہاں وہ 42 سال کا سفید بالوں اور جھریوں زدہ چہرے والا بوڑھا مرد۔ لیکن یہ میری اپنی ضد تھی، اور اب اماں مجھے پیچھے بھی ہٹنے نہیں دے سکتی تھی، سو میری شادی اماں نے بہت دھوم دھام سے سکندر سے کروا دی۔ سکندر میرا دوست تھا، لیکن میری دلچسپی اس میں اب ختم ہو چکی تھی۔ یونیورسٹی میں میرے نئے نئے دوست بن گئے تھے، اور ان میں سے تو اکثر مجھ سے محبت کا دم بھرتے تھے، اور جب میری شادی پر وہ سب آئے تو میرے برابر میں بیٹھے سکندر کو دیکھ کر ہنستے ہوئے کہنے لگے، کھنڈرات بتاتے ہیں کہ عمارت بہت خوبصورت تھی کبھی۔ مجھے لگنے لگا تھا جیسے ہر نظر میری طرف ہنستے ہوئے اٹھ رہی ہے۔ سکندر کی عمر بیت چکی تھی اور میرے پاس ابھی ساری زندگی پڑی تھی، جسے میں کسی اپنے جوڑ کے شخص کے ساتھ گزارنا چاہتی تھی۔ اور پھر انہی دنوں میری زندگی میں کوئی آیا تو سکندر کے ڈرائیور کا انتقال ہو گیا،
تو اس کی جگہ ڈرائیور کے پوتے نے لے لی تھی۔ اس کا نام سالار تھا اور وہ 25 سال کا اونچا لمبا خوبصورت جوان تھا اور گڈ لکنگ تو اس قدر تھا کہ اس پر نظر ٹھہر جاتی تھی، اور اسے دیکھ کر مجھے لگا تھا کہ ہاں یہی ہے جس کے ساتھ میرا جوڑ آسمان پر بنا ہوگا، اور بہت جلد میری نظروں کے معنی سمجھ کر وہ بھی میری طرف مائل ہونے لگا۔ پھر کیا تھا، ہم دونوں کو ہی ایک دوسرے سے دھواں دار قسم کی محبت ہو گئی اور ہم دونوں نے جلد ہی شادی کا پلان بنا چھوڑا۔ لیکن ہمارے درمیان بہت بڑی دیوار میرا بھٹا شوہر سکندر تھا، اور ہم دونوں ہی اس دیوار کو بیچ میں سے ہٹانے کے بارے میں سوچ بچار کر رہے تھے۔ جب سکندر ایک دن گھر لوٹا تو اس کے ماتھے سے خون بہہ رہا تھا، اور پوچھنے پر پتہ چلا کہ سکندر کی اس کے دوست کولیگ رامس کے ساتھ لڑائی ہو گئی اور وہ لڑائی ہاتھا پائی تک پہنچ گئی تھی۔ میں نے دوسرے دن جب یہ بات سالار کو بتائی تو سالار نے ایک کمال کا منصوبہ تیار کیا جس سے سانپ بھی مر جاتا اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹتی۔ مجھے سالار کا وہ منصوبہ کافی اچھا لگا اور ہم دونوں نے اس پر عمل کرنے کی تیاریاں شروع کر دی۔ اور ایک رات میرا شوہر سو رہا تھا تو میں نے اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر اس کے منہ پر تکیا رکھ کر اس کی جان لے لی۔ اندھیرے میں مرنے والے سکندر کو تو پتہ ہی نہیں چلا ہوگا کہ کون اسے مار گیا، اور پھر اسی اندھیرے میں سالار اور میں نے سکندر کی لاش بوری میں بند کی اور اسے گھسیٹتے ہوئے لان میں لے آئے اور ایک جگہ کھود کر سکندر کی لاش کو زمین میں دفن کر کے مٹی برابر کر دی۔ اور اگلے دن میں نے جا کر پولیس میں شوہر کی گمشدگی کی رپورٹ درج کروا دی، اور پھر ہم دونوں کے منصوبے کے مطابق پولیس کو ایسے شواہد ملے جس سے ثابت ہوا تھا کہ سکندر مر چکا ہے۔ اور جب پولیس نے مجھ سے پوچھا کہ مجھے کسی پر شک ہے تو میں نے سکندر کے دوست رامس کا نام لے لیا جس سے پچھلے ہفتے سکندر کی لڑائی ہوئی تھی۔ پولیس نے رامس کو گرفتار کر لیا اور میرے اور سالار کے لیے راستہ صاف ہو گیا۔ اماں سے بھی رو دھو کر میں نے ہمدردیاں سمیٹ لی، اور اس سے پہلے کہ رامس کو سزا ہوتی اور میں سالار سے شادی کر کے رفو چکر ہو جاتی، ہماری زندگی میں اچانک سے ایک شخص داخل ہوا۔ تانے سے فون آیا کہ رامس کی ضمانت ہو گئی ہے اور جس شخص نے کروائی ہے وہ رامس کو لے کر گھر ہی آ رہا ہے۔ مجھے تجسس ہوا کہ وہ شخص کون ہے، اور جب وہ شخص آیا تو اسے دیکھ کر میری ٹانگوں سے جان نکل گئی کہ وہ شخص تو میرا ہی شوہر تھا۔ سکندر کو زندہ دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، اور تب سکندر نے بتایا کہ اسے مجھ پر شک ہونے لگا تھا۔ اسے سمجھ آنے لگی تھی کہ ایک جوان بیوی بڈھے شوہر سے تنگ ہے، لیکن کس کے لیے یہ پتہ نہیں تھا۔ اور اس روز سکندر نے میرا منصوبہ آدھا ادھورا سن لیا تھا اور اپنے ایک وفادار ملازم سے ڈسکس کیا تو ملازم سکندر کی جگہ لیٹ گیا اور اندھیرے میں وہ مارا گیا، اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ ہم نے سکندر کو نہیں اس کے وفادار نوکر کو دفن کر دیا تھا جس نے سکندر کے لیے اپنی جان قربان کر دی تھی۔ سکندر نے افسوس سے مجھے دیکھا کہ اس نے مجھ سے محبت کی تھی اور میں نے اسے صرف دھوکہ دیا تھا۔ اماں اور یاسمین بھی آئی تھی۔ اماں نے میرے منہ پر تھپڑ مار کر مجھے اپنے دودھ نہ بخشنے کی قسم کھا لی، اور یاسمین میرے منہ پر تھوک کر چلی گئی۔ اس نے کہا تھا کہ مجھ جیسی عورت کے منہ پر تھوکا ہی جا سکتا ہے۔ سکندر اپنے ساتھ پولیس کو لے کر آیا تھا، اور وہیں سب کے سامنے سکندر نے طلاق میرے منہ پر ماری، اور اس کے بعد پولیس مجھے اور سالار کو گرفتار کر کے لے گئی جیل، جہاں ہمارا لمبا وقت سزا کاٹتے ہوئے گزرنا تھا۔ میں اپنے کیے پر پچھتا رہی تھی، لیکن اب کیا کیا جا سکتا تھا؟ میں نے اپنے ہاتھوں اپنا سب کچھ کھو دیا تھا اور میرے ہاتھ کچھ بھی نہیں رہا تھا۔